کیا آپ کو بھی وہ احساس معلوم ہے جب آپ رات کو خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کی رات آخری ہے، کل سے میں فجر کے لیے اٹھوں گا، بری عادتیں چھوڑ دوں گا اور اپنے کام پر فوکس کروں گا، لیکن رات کے 11 بجتے ہی آپ دوبارہ اپنے فون پر ہوتے ہیں، وہی سکرولنگ، وہی وقت کا ضیاع، اور پھر وہی شرمندگی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ آپ نے شاید پروڈکٹیوٹی ایپس استعمال کی ہوں گی یا خود کو بدلنے کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن کچھ بھی مستقل نہیں بدلتا، اور گہرائی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کا حال بھی یہی ہے تو آج میں آپ کو وہ 3 مراحل والا طریقہ بتاؤں گا جو اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے دیا تھا، اور آج کی جدید سائنس بھی اسی کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہم سب نے سینکڑوں بار سنی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے اصل سبق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو اپنے اندر کو نہ بدل لیں۔ زیادہ تر لوگ اسے صرف ایک نصیحت سمجھتے ہیں، لیکن یہ دراصل ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی ڈھانچہ ہے جو زندگی میں مستقل تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، نہایت ایمانداری سے لکھیں کہ اگر آپ نہ بدلے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم اکثر اس طرف حقیقت سے بچتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بے چین کرتی ہے، لیکن یہی بچنا آپ کے جمود کی اصل وجہ ہے۔ کاغذ اور پین اٹھائیں اور خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر میں اس طرح جیتا رہا جیسے آج جی رہا ہوں تو آج سے 5 سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ غور کریں کہ پچھلے چند سالوں میں آپ کی زندگی کہاں پہنچی ہے۔ وہی ادھورے خواب، وہی بکھرا ہوا وقت، وہی سستی اور وہی بری عادتیں۔ 5 سال بعد کا تصور کریں، آپ کا کام بہتر نہیں ہوا، آپ کی بری عادتیں مزید پکی ہو چکی ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے مایوس ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دکھ کہ آپ کچھ بن سکتے تھے لیکن آپ نے دیر کر دی۔ جب آپ اس حقیقت کا سامنا کریں گے تو آپ کو وہ خوف محسوس ہوگا جو تبدیلی کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ تبدیلی کے بعد آپ کی زندگی کیسی ہوگی۔ تصور کریں کہ آج سے 5 سال بعد آپ نے خود کو بدل لیا ہے۔ اب آپ فجر کے وقت سکون سے اٹھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی پہچان بن چکی ہے۔ آپ کا کام کامیاب ہے کیونکہ آپ کا فوکس مضبوط ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اور جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا آپ وہ بن چکے ہیں۔ ان دونوں مستقبلوں میں سے ایک کا انتخاب آپ کی پہچان بدل دے گا۔ تیسرا مرحلہ، اپنی عادتوں کی بجائے اپنی پہچان بدلنے پر توجہ دیں۔ وہ صرف اپنی ظاہری عادتیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ناکام ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور یا سست ہیں، لیکن اصل میں وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اندرونی حقیقت کو نہیں بدلا ہوتا۔ جب قرآن اپنے اندر کو بدلنے کی بات کرتا ہے تو اس کا اشارہ آپ کے نفس اور آپ کی اس سوچ کی طرف ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ آپ کا دماغ صرف ارادے پر نہیں بلکہ آپ کی پہچان پر چلتا ہے۔ اگر آپ خود کو ایسا انسان سمجھتے ہیں جو وعدے توڑتا ہے یا وقت ضائع کرتا ہے تو آپ کے اعمال اسی کی پیروی کریں گے۔ اپنے نفس کو پاک کریں، ایک ایسا انسان بنے جو اپنے آپ سے کیے گئے عہد نبھاتا ہے۔ جب یہ اندرونی تبدیلی آتی ہے تو ڈسپلن برقرار رکھنا بوجھ نہیں رہتا بلکہ آپ کی فطرت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، 5 سال تو گزر ہی جائیں گے چاہے آپ خود کو بدلیں یا نہ بدلیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ جب وہ 5 سال گزر جائیں گے تو وہاں آپ کا کون سا ورژن کھڑا ہوگا۔ آج ہی وہ پہلا قدم اٹھائیں، اپنے نفس کی اصلاح شروع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔